Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ ماہ ذی الحج کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت سے ناواقف ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اکثر لوگ اتنا جانتے ہیں کہ اس مہینے میں حج ہے اور یا پھر قربانی ہے، حالانکہ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہے، جو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس مہینے میں آپ نے کون سی عبادات کرنی ہے، کون سے اذکار کرنے ہیں، روزہ اس مہینے میں کب رکھنا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کون سی عبادات کرنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت، شان اور اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ سورہ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، کتاب الہی میں جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو عزت والے ہیں وہ کون سے ہیں، جس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ 12 مہینے ہیں، لیکن ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ عزت والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو بخاری اور مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں وہ ذی القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو سنو، ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا، اس کی وجہ مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ یہ جو 4 مہینے تھے، ابتدائی اسلام میں ان مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے وہ منع تھا، جنگ کرنا منع تھا، ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اگر جنگ جاری بھی تھی، جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا تو جنگ روک دی جاتی تھی۔ اور دوسرا سبب ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کیوں ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ دوسرا سبب جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے۔ پہلا جو سبب تھا نا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، یعنی پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن جو دوسرا حکم ہے وہ اب بھی قائم ہے۔ یعنی آج بھی اگر کوئی ان مہینوں میں نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی اگر کوئی اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے، ایک، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، کام عمل تھوڑا کریں گے اجر دگنا ملے گا، زیادہ ملے گا۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، جس میں علامہ قرطبی بھی شامل ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مہینے میں، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں جس میں یہ ذی الحج کا مہینہ بھی شامل ہے، ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کا عذاب بھی ہے جو ہے وہ دگنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم نے نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنی ہیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اس مہینے کو گزارنا ہے، کیونکہ نیکی کا جو اجر ہے دگنا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دگنا ہے۔ تو اس لیے اس مہینوں کو جو ہے وہ حرمت والے مہینے کہا گیا، جس میں یہ مہینہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو اس مہینے کی تھوڑی سی بیان آپ کے سامنے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ آگے چلیے، اب ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی سارے سال میں کیے ہوئے اعمال، اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں عبادت کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اجر ہے، وہ سنیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا باقی سارے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی پورے سال میں جو آپ اعمال کرتے ہیں وہ اعمال جو ہیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی جہاد اور قتال بھی کرے باقی دنوں میں
تو اس سے بھی ان 10 دنوں کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا ثواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان 10 دنوں میں عبادت کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اجر و ثواب ہے۔ تو کوئی کم بخت ہی ہوگا جو ان دنوں کو بھی غفلت میں گزارے گا۔ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ان 10 دنوں میں اور پھر آگے پورا مہینہ آپ نے عبادت الہی میں گزارنا ہے۔ کون سی عبادات کرنی ہے میں آپ کو کچھ اس حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ ذکر کون سا کرنا ہے، کون سی تسبیح پڑھنی ہے، یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو سنیے، ایک حدیث پاک جو مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، ٹھیک ہے نا، آگے تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، اور تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ اب یہ چاروں جو کلمات ہیں یہ ایک ہی وظیفے میں، ایک ہی کلمے میں موجود ہیں۔ وہ آپ اکثر لوگوں کو یہ آتا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، وہ زبانی بھی یاد ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح جو ہے نا اس مہینے میں، خاص کر ان 10 دنوں میں، یہ تسبیح جو ہے، یہ کلمات، یہ وظیفہ ضرور آپ نے کرنا ہے، یہ ذکر آپ نے ضرور کرنا ہے۔ صحابہ کرام اس حوالے سے کیا ذوق شوق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں جا کر نا بلند آواز سے ان تکبیروں کو بلند کیا کرتے تھے، یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، تاکہ اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی اس ذکر میں مشغول ہو جائے۔ تو آپ نے یہ جو ذکر ہے یہ ضرور ان 10 دنوں میں کرنا ہے۔ پھر اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک، یعنی عصر کی نماز تک، آپ نے جو ہے ہر نماز کے فرضوں کے بعد آپ نے تکبیرات بلند کرنی ہے۔ کون سی؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی جماعت سے رہ گیا ہے اور الگ سے وہ نماز پڑھ رہے تو اس نے بھی فرض نماز کے بعد جب فرض پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ تکبیرات بلند کرنی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آپ نے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر فجر کے فرضوں کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ظہر، عصر، اسی طرح پھر چلتے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مغرب کے وقت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مغرب سے پہلے تک، یعنی عصر کی نماز کے بعد تک یہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی ہے۔ ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے قربانی کرنے کی نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، یا پھر جنہوں نے قربانی نہیں بھی کرنی، وہ بھی یہ فضیلت پا سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان 10 دنوں میں بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، مونچھیں نہیں ترشوانی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو اس کا جو اجر ہے، فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو جب انہوں نے فضیلت سنی قربانی کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے دودھ دینے والی، اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ بھی کسی نے تحفے میں دی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو عرض کیا رسول اللہ میں قربانی اس بکری کی کر لوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی نہ کرو، بلکہ تم نہ بال کاٹو، نہ ناخن کاٹو، نہ مجھے ترشواؤ، اور پھر جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد تم یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اس جو ہے عمل کو اپنائیں، تو انشاءاللہ ان کو قربانی کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مستحب ہے، اگر کسی کی رہ جائے، کسی نے ان 10 دنوں میں بال کاٹ لیے، تو یاد رکھیں بہت سارے لوگ پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو فضیلت ہے، جو اجر ثواب ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے چلیے، پھر آپ نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کروں گا تو آپ حیران ہوں گے، اور آپ ابھی سے ارادہ کر لیں گے کہ میں نے عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن جو ہے، اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں آپ نے 9 ذی الحج کا روزہ بھی ضرور رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں،
اور بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور کوشش کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ تہجد کی نماز اس مہینے میں ضرور ادا کریں، کیونکہ اجر جو ہے وہ نیکیوں کا بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس مہینے میں وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اور ایسا عمل نماز تہجد کہ جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق خوش ہو کر اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو آپ نے ضرور تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میرے چینل پر وزٹ کریں، آپ کو مکمل ویڈیوز مل جائیں گی جس میں نے پڑھ کے دکھایا ہوا ہے کہ تہجد کی نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے اس مہینے کی فضیلت، عبادات اور اذکار کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن اتنا ہی اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، جو رحمت ہے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔